دوستو اوپر والے نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی شناخت دی ہے جس سے جو ہے اپنی فیلڈ میں وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. ایسے کچھ نمایاں کہتے ہیں نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. ایسے ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب ہارونی نیپالی موجود ہیں جو کہ آج کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے ہندوستان میں نہیں، نیپال میں نہیں، بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جو شاعری کے حوالے سے اپنا نام پیدا کیا ہے، اس کے زیر اہتمام آج یہ سیاسی تقدیر میں انہوں نے قدم ننجا کیا ہے. تو ہم ان سے جاننا چاہیں سر، آپ کا یہاں پہ پہلے بہت بہت شکریہ، آپ کا استقبال ہے ہمارے سیاسی تقدیر کے بہت بہت اندر. شکریہ. اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سنیں گے، آپ کس طرح سے آپ کی شاعری یا صحافت یا ثقافت جو بھی آپ کی پروان چڑھی، خاص کر نیپال کے حوالے سے اور یہاں ہندوستان میں. تو شروع کریں سر. شاعری سے جہاں تک میرا تعلق ہے وہ طالب علمی کے زمانے ہی سے رہا، اور سب سے پہلا مشاعرہ میں نے اعظم گڑھ میں طالب علمی کے دور میں پڑھا. تو طالب علم یہ شاعری جو ہے یہ اچھا، طالب علم کے زمانے میں آپ کتنی عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ میری عمر قریباً 17 یا 18 سال کی رہی ہوگی. اس کا مطلب آپ بچپن سے ہی مزاج عاشقانہ ہے. ہاں، تو اس وقت میں نے شاعری کی، اور وہاں پہ شاعری مختلف مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو مجھے ہاسٹل سے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو پرنسپل سے یا میرے جو صدر مدرس سے ان سے پوچھ کر کے یہ چوری چپ کے؟ نہیں، چوری چپ کے نہیں، میں کبھی چوری چپ کے جاتا بھی نہیں تھا. میرا اپنا مزاج تھا. تو میرے اسکول سے اجازت لیتے تھے لوگ، اور اس ٹائم میرا فی 50 روپیہ مجھے لوگ دیتے تھے. 85 86 کی بات کر رہا ہوں میں، سر 1900. تو آپ کی پڑھائی وہیں ہوئی؟ ہاں جی. تو یہ جو اردو ہے خاص طور سے میری اسی اعظم گڑھ کے سرزمین کی دین ہے، بڑی زرخیز سرزمین ہے، اور میں نے اردو وہیں سے سیکھا. اور ہمارے گاؤں کے مکتب میں بھی جو بنیادی تعلیم میری ہوئی وہ اردو میڈیم سے ہوئی. جی، بہت اچھا. اور میرے چچا تھے مولانا عبدالرحیم صاحب، تو انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ مجھے پڑھایا. اور جو املا تھا اس زمانے میں، جو ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا، املا لکھانا، وہ ساری چیزیں تھیں. اس کا نتیجہ تھا کہ میں شروع سے اردو میں میری اردو زبان اچھی تھی. اور میں طالب علمی کے زمانے میں اپنے سے اوپر کے طلبا کو یعنی اردو پڑھانا یا ساری چیزیں شروع کر دیا تھا. تو یہ ایک خدا داد اہلیت تھی میرے اندر جو آگے پروان چڑھتی تھی. تو ظاہر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوگی وہاں سے، تو پی ایچ ڈی کی آپ نے، تو پی ایچ ڈی میں آپ کا کیا سبجیکٹ تھا؟ یہ اردو غزلیں ہی. غزلیں تھی نا؟ تو غزلیں میں آپ کو کون سا شاعر کیا آپ نے؟ میں نے صنف غزل پر وہ کی، اور مختلف شعراء اس میں ہم نے لکھے. خاص طور سے بہت سارے نوجوانوں کو میں نے اپنے اس میں تحقیق میں شامل کیا، اور یہ تقابل کیا کہ جو غزل کی شاعری ہے وہ دنیا کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، اور کس طرح سے ہمارے قدماء نے شاعری کری ہے. جی جی. اور کس طرح سے جدید شعراء نے آ کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے، اور کس حد تک اور کس معراج کو پہنچے ہیں، یہ بھی جتلانے کی کوشش کی. لیکن موجودہ دور میں جو کہ اردو سے بے رغبتی اور اردو کو مین اسٹریم نہ کرنے کی وجہ سے. اچھا، آپ نے غزل کہانی شروع کی، غزل میں آپ نے کہا، تو آپ اس میں غزل کا بھی ذکر نہیں کیا بھی آپ نے، کیونکہ غزل جو ہے خود ایک غزل ہے. غزل کا مطلب ہی معشوق سے باتیں کرنا ہے. تو عاشق اور معشوق کے بیچ جو درمیان باتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ جو غزلیں پڑھی اس میں سے یا اندر سے نکلتے چلا آیا، یا اس سلسلے میں کوئی غزل بھی تھی زندگی میں؟ دیکھیں، ایک چیز بتا دیں، میں نیپالی ہوں، اور
ہم لوگ ایک دم فری ذہن کے لوگ ہوتے ہیں بالکل بالکل. اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورت کے لیے اور اللہ کو وہ عورت کو مرد کے لیے بنایا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے اندر جاذبیت ہے. تو یہ نظام فطرت بھی ہے تو اس ناطے اٹریکٹ ہونا تو بہرحال. اچھا آپ مجھے پہلے جو آپ نے غزل کہی تھی اس کا کوئی ایک آدھ مصرع کچھ یاد ہے؟ مجھے میری پہلی غزل جو تھی میرے استاذوں میں فضا بن فیض شامل ہیں جی. تو وہ میری زندگی میرے پہلے استاذ تھے. اور جب میں ان کے پاس اپنی غزلیں لے کے گیا تو 6-7 غزلیں انہوں نے پڑھوا دی مجھے. تو ایک غزل تھی وہ ریختہ نہیں ریختے میں تھی پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹے یہ ٹھیک ہے. اور اس غزل سے میں نے بہت مقبولیت حاصل کی. تو اس میں 2 مصرے مجھے یاد ہیں کہ میں تو نادان ہوں اور وفا کیجیے. ہاں میں تو نادان ہوں اور وفا کیجیے. بعد میں دل جو چاہے کیا کیجیے. بہت تو اس طرح سے یہ میری پہلی غزل تھی. تو اب تک آپ کے کتنے مجموعے آ چکے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں اتفاق یہ ہے کہ میرے 2 سب سے پہلے مجموعہ کب آیا؟ مجموعہ لاسٹ ٹائم میں میرا آیا. اس سے پہلے جو میرے مجموعے تھے تو وہ یعنی لکھ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا کہ اب چھپوا دوں گا تب چھپوا دوں گا اس طرح کا مسئلہ تھا. لیکن 2005 میں میرے گھر پہ وہاں پہ موادی شورش چل رہی تھی تو انہوں نے میرے گھر کو بم سے اڑا دیا. تو اس میں میرے 2 مجموعے ضائع ہو گئے. اور پھر وہ چونکہ تو اس میں سے کچھ غزلیں تو میں نے اس مجموعے میں شامل کی ہیں البتہ باقی سب ضائع ہو گئے. تو نئے سرے سے پھر میں نے بات ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں جی مطلب PhD کیے ہوئے جی تو آپ نئی اور پرانی چیزوں پہ شاعروں کو بھی آپ نے پہلے بھی پڑھا اور آج کے شاعر کو بھی پڑھا. تو پرانی شاعری اور جدید شاعری میں آپ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگے آپ کو؟ میں کہنا چاہوں گا جو پرانے لوگوں نے جو اساطیر قائم کی یا جو انہوں نے راستے بنائے وہ تو بہرحال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. البتہ جو جدید شعراء یا جدید شاعری جس کو بولتے ہیں اس نے بھی بہرحال تاریخ رقم کی. اور جو ایک خیالی معراج پہلے تھا تو بیچ میں اس کا فقدان ہوا تھا. لیکن غزل جو ہے وہ کروٹیں بدلتی رہی. کیا کبھی وہ سیاسی ہو گئی تو کبھی درباری ہو گئی تو کبھی خالص وہ فقیری والی ہو گئی. تو اس نے اپنے اتنے چولے بدلے کہ یہ غزل جو ہے ہر ایک کی محبوب ہو گئی. تو میں یہی چاہتا ہوں وہ غزل جو آپ کی محبوب ہوئی تو اس میں سے کچھ چند ہمارے سامعین کو بھی آپ پیش کریں تاکہ وہ بھی سن کے آپ کے محسوس یہ کریں کہ آپ کی غزل میں جو ہے حقیر ہے، درباری ہے یا معشوق. آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک سب سے آسان صنف غزل ہے شاعری کے لیے. اس ناطے کہ کم سے کم اس میں 5 اشعار ہوتے ہیں اور 5 مختلف یعنی کر لیتے ہیں. سب سے مشکل جو مجھے سمپلی وہ نظم ہاں تو اس میں شاعری کرنا کہ ایک ہی موضوع کے تحت مختلف اشعار کہنا. لیکن میں نے موضوعاتی غزلیں بھی لکھی ہیں. اور آپ کو پہلے دیکھ لیں کہ یہ میرا مجموعہ کلام آہنگ ہمالیہ ہے اور یہ گزشتہ یعنی 12 اگست کو یہ ہم نے اس رونمائی رکھی تھی. تو اس کے اشعار سنا دیجیے. اب آپ کو ہم نے غزل کے انداز میں مناجات بھی لکھے اور کیونکہ سنانے کی بات آپ کر رہے ہیں حمد بھی میں نے لکھی. تو آپ مناجات مناجات کے 2 شعر سنا ہم سے شروع کیا جائے.
آپ دیکھ رہے ہیں یہ حمد بھی ہے، مناجات بھی ٹھیک، ہے. اب جس آپ کو جو اچھا لگے وہاں سے شروع کیجیے. جبیں تیرے در پہ ہے غم یا الہی، ہاں، جبھی تیرے در جبیں تیرے در پہ ہے غم یا الہی، ذرا مجھ پہ کر دے کرم کرم یا یا الہی. بہت بہت اچھے، بہت اچھے، بہت. اور تیرے حرف کن سے دو عالم مرصع، ہوں، عرب بھی ہے تیرا عجم یا الہی. الہی، بہت اچھے. اور ایک شعر دیکھیے گا کہ محمد کا میں ہوں ہاں، محمد ہے میرے، میرے بہت. محمد کا میں ہوں محمد ہے میرے، یہ رکھ لینا قائم بھرم یا الہی. الہی، بہت بہت اچھا. ایسے ہی بہت یہ پورے جی نہیں، یہ ہاں ہے. تو ہم اور کیا ایک تھوڑا سا ہو جائیں. اور ایک دیکھ لیں اس ہاں. غزل، اس مناجات اور اس حمد میں بھی غزل کا لطف اٹھا لیں مقطع سے ہوں، کہ دعا ہے یہ ثاقب کی احساس دے دے، ہاں، دعا ہے یہ ثاقب کی احساس دے دے دے، دے. پتھر کا میرا صنم یا الہی. واہ 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 واہ، بہت اچھے. پتھر کا صنم الہی. تو اس طرح سے ہم ایک نے ایک دو دو جا جائیں گے تو ذرا وہ آدمی کو ہو رہے ذرا سا. اور پھر دیکھیں کہ ہم نے یہ حمد ہے ہوں، کہ تصورات سے باہر نکل وجود میں آ، ترس تصورات سے باہر نکل. تصورات سے باہر نکل وجود میں آ، حد نگاہ میری فکر کے حدود میں آ. واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بڑھیا. اگر خلوص محبت دلوں میں زندہ ہے تو اس حصار جہاں بندش و قیود میں آ. بہت اچھا. تو اس طرح سے ہم نے بہت اچھا. نہیں نہیں، بہت اچھا. آپ کا خیال بہت اچھا ہے. اور وہ ایسے لگ بھی ہی رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ آپ کی معصومیت بتا رہی تھی کہ آپ جو ہے. جی اور جی، ایسے ہی ایک حمد کے دو اشعار اور سنیں سنائے سنائے. کہ تو انتشار جہاں اور اتحاد. تو یہ ایک دم مختلف انداز ہے یہ. تو انتشار ہاں، جہاں. عام شاعروں سے ایک دم مختلف انداز بالکل ہے بالکل. کہ ہم نے حمد کہنے کی کس طرح سے کوشش کی. زمین دیکھیں تو انتشار جہاں اور اتحاد بھی تو، ہوں، لبوں پہ ہنستی ہوئی دوستی عناد بھی تو، بہت اچھی. اور رگوں میں دوڑتا میری سفید و سرخ لہو، لہو. دلوں میں کونتا ایک قطرے سواد بھی تو. ہاں ہاں، بہت بہت اچھے، بہت بڑھیا. اور یہ زندگی تیری مٹھی میں بند ہے ثاقب، ثاقب. یہ زندگی تیری مٹھی میں بند ہے ثاقب، میرا خسارہ و نقصان ہے مفاد بھی تو. واہ واہ، بہت تو اس اچھے. طرح سے ہم نے کرنے کی کوشش کی. نہیں نہیں، آپ کی کوشش ہاں، بہت آگے کی ہے. ہاں. ہاں، یہ تو ایک آدھ دو ایک غزل کے بھی تو ہو جائے گا سے. میں غزل کا وہ دیکھ لیتا ہوں. آپ تو کہیں سے بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں. آپ وہ تو آپ کا خیال پتہ چل جاتا ہے کیا ہے. ایک غزل دیکھیں، میں نے لکھا کہ میں عقیدتوں کا پیامبر، میں عقیدتوں کا پیغمبر. میں عقیدتوں کا پیامبر، میں محبتوں کا رسول ہوں. واہ 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 واہ. میں عقیدتوں کا پیامبر، میں محبتوں کا رسول ہوں. سبھی آیتیں ہیں نشانیاں، میں حرا کا حرف نزول ہوں. بہت اچھے. سبھی آیتیں ہیں نشانیاں، میں حرا کا حرف نزول ہوں. کبھی چاہو سرو سمن کہو، کبھی شوق گیندا گلاب بھی. کبھی چاہو سرو سمن کہو، کبھی شوق گیندا گلاب بھی. دل و جان جس سے مہک اٹھیں، زہ عاشقی وہی پھول ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے. زہ عاشقی وہی پھول ہوں. اور ایک اس کا آخری شعر ہے کہ یہ عبارتوں کی ثقالتیں کہیں بددلی کی سبب نہ ہوں. یہ عبارتوں کی ثقالتیں کہیں بددلی کی سبب نہ ہوں. کوئی دیدور تو پڑھے ذرا، میں تو زندگی کا وصول. بہت بہت اچھے، بہت اچھے. تو یہ جو آپ نے اس میں اپنا جو لہو اور جو نکال کے رکھا، جو آنکھوں کا کہہ سکتے ہیں تیل نکلا اس میں. اب آج کے جو شعر ہیں جو ٹکسالی شاعری جیسے آپ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ مشین بنے ہوئے ہیں اس سے لے اس سے، تو ایسے شاعروں کو آپ جو آنے والے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ شاعری کس انداز سے اور کس طرح سے کرنی چاہیے؟ دراصل شاعری ادب کا نام ہے، اور ادب کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت اچھی. لیکن ایک
ادب سے متعلق شخص کے لیے باادب ہونا بہت ضروری بہت ہوتا زیادہ، ہے. بالکل بالکل. وہ اپنے حرکات و سکنات کے لحاظ سے بھی اور اپنے گفتار و الفاظ کے لحاظ سے بھی اس کا باادب ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے ان اشعار میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے مختلف موضوعات کو، یعنی جنہوں نے مجھے گولی ماری ہے وہ یا سخت ایذائیں پہنچائی ہے، پھر بھی ان کو بڑے مہذب انداز میں ہم نے جواب دیا ہے، یا ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، یا ان باتوں کو کی ہے، یا ہم نے اپنے محبوب کی بھی بات کی ہے، تو بڑے مہذب انداز میں اس کو رسوا کرنے کو. بالکل. اور میں سب سے زیادہ کھلا ہوا شعر میں آپ کو ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. جی کہ جیسے میں نے لکھا کہ تم میرے خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی ہو. تم میرے خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی ہو. جیسے میں نے ڈائریکٹ اشتہاراتی شاعری ہوتی، لیکن اس میں ڈائریکٹ ہم نے اپنے محبوب سے جڑنے کی کوشش کی. یہ نہیں کہا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے. یہ ڈائریکٹ جو میرے مطمح نظر، جو میرے نظر تھی، تو اس کو میں نے ڈائریکٹ کیا. تم میرے خوابوں کی تعبیر بھی ہو سکتی ہو، میں تو راجھا ہوں، میری ہیر بھی ہو سکتی ہو. بہت بہت اچھی. اور تم رخ ناز سے چلمن کو ہٹا کر اپنے مصفِ حسن کی تفسیر بھی ہو سکتی ہو. بہت اچھا ہے. یہ ہے سادگی ہے. دیکھیے بات بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا، رسوائی بھی نہیں ہوئی. تو ہم نے ایک بیک گراؤنڈ میں حسن کی تعریف کرنا مناسب سمجھا، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اردو ادب کو ملحوظ کر کے. مجھے کاٹمانڈو میں بہت سارے اس طرح آپ کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تھوڑے آسان لکھا. میں نے کہا میں اردو کا اسکالر ہوں، مجھے دوسری زبان میں شاعری نہیں آتی. تو کہا کہ آپ آسان زبان، ہم نے کہا آسان زبان ہندی ہے، مجھے ہندی نہیں آتی. ہاں، تو ہم اردو لٹریچر سے وہ ہے. یہ آپ کی کمی کا سر ہے کہ آپ اردو نہیں جانتے ہیں، لیکن میں اردو جانتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم الفاظ لاتے نہیں، خود آتے ہیں. الفاظ خود آتے ہیں، وہ اپنا اس میں سانچے میں ڈھل کر کے اشعار میں آنے لگتے ہیں. تو ہم مجبور ہوتے ہیں ان الفاظ کو ہٹا بھی نہیں سکتے، فکس ہو جاتے ہیں. ہماری سوچ کے تحت ایسے بھی الفاظ آ جاتے ہیں کہ میں ان کا معانی نہیں جانتا ہوں. بعد میں ڈکشنری اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ کہیں غلط تو نہیں ہوگا نا، لیکن یہ کہ وہ چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں اور وہ شعور میں آنے لگتی ہیں، تو وہی ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے. تو اس طرح سے باتیں ہیں. اور الحمدللہ میں نوجوان نسل سے تو یہی کہوں گا کہ آپ اردو کی شاعری کریں اور اپنے جذبات کو باادب طریقے سے پیش کریں. اسٹیج کی شاعری خراب ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، البتہ جو میں نے سننے والوں کو پایا، میرے بارہا تجربات، اور میں پوچھ لیتا ہوں کہ مشاعرے کہاں ہیں اور کون شاعر ہیں، یہ اس طرح سے. تو اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ ہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. بالکل سر، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر سیاسی تبدیل میں آپ کا تو استقبالیہ رکھیں، کتنے نام کریں، تو اس کے بعد انشاءاللہ بھی ہم ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ڈسکس ہو گیا پائے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بتانا ہے خیر مقدم میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ آئے، باہر آئے، سیاسی تبدیل میں باہر آئے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب ہارونی، نیپال سے آئے ہوئے، جو ایک سوال ان کی شاعری ہے. اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھنا شروع کریں گے تو میں اتنی دیر میں سنوں کہ اگر ایک غزل شروع کر دی تو آپ کتاب ختم کر ہی دم لیں گے. ایسی ان کی شاعری میں مناجات بھی ہیں، حمد بھی ہے، اور غزل جو سادہ ہوتی ہے اپنے انداز میں، چاہے اللہ سے ہو، چاہے اس کے محبوب سے ہو، چاہے آپ کے محبوب سے ہو، کسی سے بھی سادگی سے. آنے والی نوجوان نسل کو بھی انہوں نے یہی بتایا کہ سادگی سے اور اشتہاری شاعری سے بچیں اور سادہ زبان میں شاعری کریں، وہ زیادہ آسان ہوگی اور آپ کو زیادہ آگے تک لے کے جائے گی. تیزی سے سیاسی تبدیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.